تھا उसकी भी आज तकसीम किए जाएंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं कि वफाकी वज़रा भी वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में PCB के आला हुक्काम और जो हुकूमती अरकान हैं ये तमाम अफराद वहाँ पर मौजूद हैं। आज की ये तकरीब जो कि पाकिस्तानी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की फातेह पाकिस्तानी टीम जो कि उसने शिकस्त फाश दी भारत को और पूरी कौम का मोराल बुलंद किया, पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज उन्हीं खिलाड़ियों की, उन्हीं सपूतों की हौसला अफजाई के लिए उनके एजाज़ में इस्तकबालिया दिया और इस इस्तकबालिया में वज़ीर आज़म अब पहुँच चुके हैं जहाँ खिलाड़ियों से वो मुलाकात करेंगे और जो खिलाड़ियों के लिए ऐलान किया गया था और आज जो उनके लिए ऐलान किया गया था इनामात का, वो इनामात भी आज उन्हें दिए जाएंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। इस मौके पर वफाकी वज़रा, PCB के आला हुक्काम भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम PCB, इन तमाम की हौसला अफजाई के लिए आज इंतहाई अहम तरीन दिन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد نواز شریف صاحب، پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فاروق حسن اور سدرہ اقبال آپ کو اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 22 رمضان المبارک کو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم نے جس طرح متحرک ہو کر ایک مضبوط حریف بھارت کا مقابلہ کیا، وہ اپنے اندر ایک مثال ہے۔ اس روز پاکستان کا ہر شہری، خواہ وہ ملک میں تھا یا ملک سے باہر، وہ صرف اور صرف ایک پاکستانی تھا۔ اس دن ہم سب تمام سیاسی اور سماجی اختلافات بھول کر بحیثیت پاکستانی قوم اپنی ٹیم کے لیے دعا گو تھے۔ نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اتحاد، ایمان، تنظیم کی زندہ مثال دیکھی گئی۔ جہاں پاکستان اقتصادی، معاشی اور صنعتی شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، وہیں کھیل کے شعبے میں بھی ایک عرصے کے بعد ایک خوشائند تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ بے شک فاروق، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ sports is the life blood for young people, and Pakistan having such a large population of young people, it requires more facilities تاکہ یہ ہماری نوجوان نسل اپنے ہنر کا، اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کر سکے، اس کو مزید نکھار سکے۔ اور آج اس موقع پہ میں آپ کو ایک اور خوشخبری دینا چاہوں گی کہ نوجوان نسل کی اسی ضرورت کو، اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے اس میں لیڈ لی ہے، اور ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2018 میں پنجاب کے تمام یونین کاؤنسلز میں کم از کم ایک میدان ضرور ہوگا۔ یہی وہ کھیل کا میدان ہوگا جس کے پلیٹ فارم میں
नौजवान नस्ल अपने टैलेंट को निखारेगी और इस सब्ज हिलाली परचम को और ऊंचा लहराएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि 48 मैदान अब तक फंक्शनल हो चुके हैं और इसके साथ साथ इस मर्तबा पंजाब के बजट में खेलों के लिए एक रिकॉर्ड रकम मुख्तस की गई है। ख़वातीन व हज़रात, खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। नतीजा सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, और ये कामयाबी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर मिली है जब पूरी कौम शिद्दत से जीत का इंतजार कर रही थी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्तकिल जंग कामयाबी से लड़ने वाली कौम के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने और जोश व जज्बे को उजागर करने का सेहरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाता है। और यकीनन जो स्टार्ट था हमारा, उसमें कई लोगों ने शायद उम्मीद छोड़ भी दी थी, क्योंकि ये बात बज़ाहिर किसी मौजज़े से कम नहीं है कि इसी टूर्नामेंट की रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम शुरुआत में 8वें नंबर पे थी और अपने रिवायती हरीफ से पहला मैच हार जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बे, मेहनत, लगन और चाहत की बिना पर बाकी तमाम मैचेस जीतकर कौम का फख्र से सर बुलंद कर देती है। बेशक सिद्रा, एक ऐसी टीम जिसमें 3 नौजवान खिलाड़ी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हों और वो फाइनल में अपने रिवायती हरीफ भारत को 180 रन की रिकॉर्ड लीड से शिकस्त दे दे, ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही कर सकती थी। फारूक, जैसे कहते हैं ना, दुनिया की तमाम खुशियां एक तरफ और भारत को क्रिकेट में हरा देने की खुशी एक तरफ। चैंपियंस ट्रॉफी की तो हम सबको खुशी है, लेकिन ज्यादा खुशी जो है वो भारत को फाइनल में हराने की। और इस दफा तो ईद मुबारक के कार्ड पे भी उसी 180 रन की लीड का जिक्र था ज्यादातर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों को मजीद मुत्तहद और उनके जज्बे में हुब्बुल वतनी को, उनमें जज्बा हुब्बुल वतनी उभारने का सबब बनी है। और क्यों ना हो, इस चांद जैसी जमीन को जो सोना उगलती है और ऐसे सितारे पैदा करती है, इन्हीं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अब मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगी शोहराए उफाक गुलूकार शफकत अमानत अली को। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवां जुर्रतों पे निशान, मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान, मेरे अहले कलम मतों की ज़बान, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन, मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन।
سپاہی ہے خیبر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن خواتین و حضرات، پاکستان اس سال اپنی 70ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ان 70 سالوں میں قوم نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، لیکن اللہ کی رحمت سے کامیابی کی راہ پر گامزن رہی۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں اس سال 70 سالہ جشن کی تقریبات شایان شان طریقے سے منائی جائیں گی۔ ان کا عنوان ہے میں ہوں پاکستان۔ اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم سب کا دل عزیز گانا ہمیں یاد آ رہا ہے، وہ نغمہ جو کہتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی پہچان ہے پاکستان، ہم ہیں، ہم رہیں گے اور اسی طرح کامیابیوں کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ایک خصوصی نغمہ کے لیے جو تشکیل دیا گیا ہے وہ آپ کو سنوا Pakistan cricket team, well played, well done. جی خواتین و حضرات، ہم ہیں اور ہم رہیں گے اور اسی طرح ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، پی ٹی وی سپورٹس وزیر اعظم محمد نواز شریف کی ویژن کے مطابق پاکستان میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں سر فہرست رہا۔
اور جب پی ٹی وی اسپورٹس کا ذکر ہو تو ڈاکٹر نعمان نیاز کا ذکر ضرور کریں گے، جنہیں ہم نے بہت زیادہ خوشی مناتے ہوئے آن ایئر اسکرین پہ دیکھا جب پاکستان نے میچ جیتا. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر نعمان نیاز کو اور نصرت حارث کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش چیمپئنز، گیم آن. جہاں چیمپئنز ٹرافی کی بات ہو، یقیناً گیم آنے کے دوران جب ہم ہارے تو ایسا احساس ہوا کہ جلدی وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، لیکن پھر سرفراز احمد پاکستان ٹیم جو ایک مسائل قائم کی ہے، I must say that you have done us proud. Well done ٹیم پاکستان. میرے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے کہ میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. چلیں آج پھر میں ہٹنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک خاص بات ہے. بی سی سی پی پیٹرنز ٹرافی 1973-74 کراچی جمخانہ گراؤنڈ، اور پاکستان ریلویز بامقابلہ پی آئی اے بی. شاید بہت سارے لوگوں کو یاد آئے کہ ریلویز کی طرف سے احد خان رائٹ آرم لیگ بریک بولر، نذیر خان، محمد نذیر اور عارف بٹ ان کے کپتان تھے، اور جن دو اشخاص نے ریلویز کی جانب سے اوپننگ کی، ایک کا نام محمد نواز شریف تھا. اور ریلویز نے یہ کوارٹر فائنل تھا بی سی سی پی پیٹرنز ٹرافی کا، اور ریلویز نے یہ میچ ایک اننگز اور 68 رن سے جیتا. خوش قسمتی 25 مارچ 1992 پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا. وزیر اعظم کون تھا؟ محمد نواز شریف. 18 جون 2017 آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ونرز. پرائم منسٹر کون ہے؟ نواز شریف. سر 2019 کا ورلڈ کپ جیتنا ہے، آپ کی اشد ضرورت ہوگی. انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ بھی جیتیں گے اور اسی طرح ایک بار پھر خوشی منائیں گے، بھرپور خوشی. ہمارے پلیئرز ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے فاتح ہمارے سامنے موجود ہیں، اور علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے شروعات کرنا چاہوں گی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جنوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور وہی منزل ان کو نظر آئی اور اس کے تحت آج یہ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے جن کو ہم یہاں دعوت دیں گے جاوید میاں داد کے بعد. منزل تو نظر آئی، اس سے پہلے مکی آرتھر بہت زور سے نظر آئے تھے انہیں. اس کے بارے میں ان کو تو وہ نظر آئے، لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے آج یہ واضح کریں گے کہ انہیں کیسے نظر آئے. جاوید میاں داد کے بعد سب سے کم عمر ٹیسٹ کپتان مگر آج کی کرکٹ ٹیم کے ہم سب جانتے ہیں منجھے ہوئے پلیئر اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ سب انہیں بہترین طریقے سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے کریئر کا. ایک مرتبہ پھر آپ کو روکوں گا. ابھی فاروق حسن نے کہا کہ 3 ینگسٹرز کہتے ہیں، میں چوتھا. یہ جب ٹور پہ گئے، جب پہلی مرتبہ پاکستان کے ساتھ ٹور پہ گئے تو انہوں نے کہا یہ 15 کھلاڑی اور ایک بچہ ساتھ لے کے آئے ہیں، اور وہ بچہ اتنا آگے گیا کہ پاکستان کا کپتان بھی بنا. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سٹارٹ ایز آف اسپنر کیا. اس میں بھی آپ کو اختلاف ہوگا. یقیناً اختلاف ہے. یہ پوری دنیا میں اسی حوالے سے جانے جاتے ہیں. یہ پیپسی کوچنگ کلینک میں ایز بیٹسمین گئے تھے، بیٹنگ سے متاثر نہ کر پائے. جب وہ ٹیل اینڈرز آ گئے تو وہاں پہ جس وقت ان کو بولنگ کے لیے بلایا گیا انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ ہر چیز میں ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اور جب ہاتھ کھڑا کیا تو جب آف اسپن کی تو انہوں نے کہا یار آپ آف اسپن بہتر کرتے ہیں. شعیب ملک ہمارے سامنے موجود ہیں، انہیں دعوت دیں گے اور ہمیں جوائن کیجئے. وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ میں ان کو الفاظ نہیں دے پا رہی تھی. یہاں موجود ہوں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے. Ladies and gentlemen, 6 times he has participated in ICC Champions Trophy, 2 times ICC title winner, a test highest of 245, 9 one-day international hundreds and 6 test match hundreds. کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کدھر چلے گئے؟ ادھر آ جائیں. میں پہلے تو آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دوں تھوڑا سا. اچھا، میں ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں. میں پولیٹیشین ہوں. آپ بہت ینگ ہیں، آپ بہت ینگ لگ رہے ہیں، بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں. تھینک یو. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہم سب کو بلایا اور ہمیں اتنی عزت دی. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. اس میں ہم لوگ کرکٹرز کو ضرور سارے جو ہے بہت سراہ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پی سی بی اور جو ہماری سلیکشن کمیٹی ہے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے یہ کرکٹرز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں شعیب ان پہ یقین رکھا اور ان کو کنسسٹنٹ
جو ہے وہ مواقع دیے جس کی وجہ سے رزلٹ آج آپ کے سامنے. جی سر. شعیب آپ نے کہا کہ آپ نے شکریہ ادا کیا اور یقیناً آپ کو کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کا. اگر آپ نہ بھی جیت کے آتے وہ پھر بھی بلاتے. تو اب یہ ہے کہ آپ جیت کے آئے تو یو ہیو میڈ اس پراؤڈ. شعیب سے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ میچ جیتنے کے بعد گھر گئے تو ڈانٹ تو نہیں پٹی آپ کو؟ سر میں اللہ کا شکر آئی ایم ناٹ ون آف دوز لائک یو. شعیب اس طرف آ جائیں ذرا. شعیب اس طرف آ جائیں. کیا کر رہے ہیں آپ اس طرف آ جائیں. سنا میچ ہم لوگ کھیلے ہیں. اچھا بیچ میں کھڑا کیا. آپ نے سنا ہے کہ ٹینس شاٹ بھی ڈیولپ کر لیے. بالکل کیے ہیں اور جتنا آپ کرٹیسائز کرتے ہیں مجھے وہ شاٹ میں آپ پہ ہی آزماؤں گا. شعیب آج فل فارم میں ڈاکی بچ کے. ہاں اور شعیب آپ نے ایک اور چیز کہی کہ آپ مجھے ٹینس ہی کھلا رہے ہیں. اسپیکٹیٹر ہوں میں بیچ میں بیٹھ کے ادھر. اب آپ ادھر آ جائیں. ادھر آپ نے یہ کہا کہ سلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو وہ یقیناً آپ کا ہے آپ تعارف کرانا چاہ رہے ہیں انضمام الحق کا کہ بہت بڑا ہاتھ تھا. سلیکشن کمیٹی ہے. کمیٹی میں لوگ ہوتے ہیں ایک انسان نہیں ہوتا. اوکے. وسیم حیدر اور وسیم بھائی ہیں, توصیف احمد, توصیف بھائی ہیں. تو میرے خیال سے شعیب ناؤ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. مجھے ہم ایک اور مہمان پر بلائیں اور اس کے بعد ان سے ان کے اور ان سے ان کے تاثرات بھی ہمیں مل سکتے ہیں. اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم کے ایک اور سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بہترین پرفارمنس, ٹیم کو جتوانے میں بھرپور کردار, پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاڑی جو کپتان کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. اور سنا ہے کہ وہ بھی لیگ بریک اسپنر تھے. یہ کوئی خاص روایت ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اظہر علی موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. Ladies and gentlemen, give him a big hand. Azhar Ali, a test match triple centurion, a test match double centurion. اور یہ وہ اظہر علی ہیں جو ویسٹ انڈیز کے شور سے نہیں تھے. ہندی بھائی سن رہے ہوں گے. چیمپئنز ٹرافی میں آئے اور انڈیا کے خلاف 50 رنز بنائے. 34 رنز تھے سری لنکا کے خلاف, 76 رنز انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنلز میں, اور پھر 57 رنز فخر زمان نے رن آؤٹ کرایا. اظہر ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اظہر؟ السلام علیکم ایوریون. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ویری ویل ڈن. سب سے پہلے آن اے ویری سیریس نوٹ, ٹو آف یو سینئر پروز, کیسا لگا؟ سیفی کپتانی کر رہے تھے, سرفراز احمد, اور آپ کپتان رہ چکے ہیں, اور کتنا آپ بوجھ محسوس کر رہے تھے یا ریلیکس تھے؟ نہیں, میرے خیال میں بہت مزہ آیا. آئی تھنک پورا ٹورنامنٹ کھیلنے کا فرسٹ ٹائم سیفی کی کپتانی میں کھیل رہے تھے. آئی تھنک بہت زبردست طریقے سے ٹیم کو لیڈ کیا, اور ایز اے ٹیم ہم لوگوں نے بہت ٹورنامنٹ کو انجوائے کیا. بہت اسپیشلی جب سٹارٹ ہوا جس طریقے سے, انفارچونیٹلی ہم اچھا سٹارٹ نہیں کر سکے, ڈس اپوائنٹڈ تھے آفٹر فرسٹ گیم, لیکن جس طریقے سے آئی تھنک سرفراز نے اور جس طرح ٹیم مینجمنٹ نے ہمیں اس ٹائم پہ اٹھایا, آئی تھنک وہ سب سے زیادہ کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے ان کو, کیونکہ کسی اس طرح کی ہار کے بعد اٹھنا وہاں سے آئی تھنک بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک پلیئرز نے بھی بڑا اچھا رسپونڈ کیا, لیکن بہت مزہ آیا پورے ٹورنامنٹ میں جس طریقے سے ہم نے کم بیک کیا, جس جذبے کے ساتھ کرکٹ کھیلی. شعیب سے مجھے ایک سوال کرنا ہے. جب آپ یہاں سے جا رہے تھے, آپ ٹیم کے سینئر موسٹ کھلاڑی ہیں, آپ کی ساری ٹیم آپ کے بعد ٹیم کا حصہ بنی. یہاں سے جاتے ہوئے کیا دل میں کوئی کیفیت تھی, سچ سچ بتانا ہے, کہ یہ سب تو ابھی آئے ہیں, میں 6 بار پہلے ایکسپیرینس کر چکا ہوں, 2 بار کامیابی سے ہمکنار بھی ہو چکا ہوں, اب نہ جانے کیا ہوگا؟ گانے کی شوٹنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. نصرت آج بہت فارم میں ہے شعیب, اس لیے بالکل دیکھ کے بالنگ کرانی ہے. میں نے اسی لیے تو یہ سوال کیا کیونکہ گانے کی شوٹنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ان پلیئرز نے بھی ذکر کیا, انضمام بھائی کا بھی, کوچ کا, ٹیم مینجمنٹ کا, بٹ شہریار صاحب کا اور نجم سیٹھی صاحب کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس ٹیم کو متحرک کرنے میں اور جتوانے میں, آئی تھنک وی شوڈ آل ایکنالج دیٹ آلسو. سر پی سی بی کے سربراہ وہی لوگ ہیں. نہیں, وہ ذکر آپ نے انضمام بھائی کا بھی نام لیا نا, ڈاکی نے بھی, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک. شعیب بھائی آج میں آپ کو بالنگ نہیں کرا رہا. شعیب بھائی ادھر آ جائیں. کدھر آپ کس مسئلے میں جا رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نصرت نے کوشچن کیا بہت پرٹیننٹ ہے پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے, کیونکہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ 7 کپتان کھیلتے تھے, اور جو یکجہتی اور جو ایک وہ اسپرٹ ہے وہ ایٹ ٹائمز مسنگ ہوتی تھی, لیکن ٹیلنٹ کا کبھی بھی پاکستان میں فقدان نہیں رہا. کتنا مشکل تھا کہ پاکستان کی ٹیم نمبر 8 پہ
آپ سینئر پلیئرز دونوں, اظہر علی جو ہیں وہ دوبارہ واپس آئے ICC چیمپئنز ٹرافی میں, اور کیسے آپ لوگوں نے جیلن کیا, وہ جلدی سے ذرا روداد سنائیں کہ پہلا میچ ہارے تو اس کے بعد ہوا کیا؟ دیکھیے, پہلا میچ آپ انڈیا سے ہار جائیں, وہ چاہے پہلا ہو چاہے آخری, وہ ایک جیسے آپ کو کرٹیسزم بھی ملتا ہے, اور اٹس ناٹ ایزی ٹو کم بیک دا وے پاکستان ٹیم ڈیڈ, اٹ وازنٹ ایزی فار اس. اور جب آپ مطلب ہارے ہوئے ہوں اور آپ کے پاس اب چانس بھی نہیں ہے, اور نیکسٹ میچ آپ کا ساؤتھ افریقن ٹیم جو ورلڈ کی نمبر 1 ٹیم ہے اس کے اگینسٹ ہو, تو مورال کافی لو تھا, سب چیزیں تھیں. لیکن یہ ہے کہ جو ٹیم گیم ہوتی ہے, ٹیم گیم میں ہمیشہ ٹیم کے جو مورے ہوتے ہیں وہی اٹھ کے جو ہے پلان کرتے ہیں, اور وہی ایک دوسرے کو جو ہے حوصلہ دیتے ہیں, اور وہی ہم لوگوں نے کیا, اور وہی ہماری کوشش تھی. اور دوسرا میں جو آپ نے کوشچن کیا تھا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ بہت ایزی ہے کہ ہٹا دو لے آؤ, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہم لوگ نہیں جانتے, کیونکہ ہم لوگ صرف ایک سمپل یہ بول دیتے ہیں اس کو ہٹا دو, اس کو لے آؤ. لیکن جو اس نے اتنی پرفارمنسز دی ہوتی ہیں, جیسے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ سینئرس کو ہٹا دو, جونیئرس کو لے آؤ, لیکن جونیئرس کو گائیڈنس کون دے گا؟ ہاں, اگر سینئر بوجھ ہیں ٹیم پہ تو ان کو نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ بہت بڑا نام ہو چاہے چھوٹا نام ہو. لیکن اگر وہ رائٹ گائیڈنس دیتے ہیں اور امپروو کرتے ہیں آپ کا جو اسٹرکچر ہے, تو آئی تھنک ان کو ضرور ہونا چاہیے. جی سر وہ میں کھل کے نہیں بولنا چاہتا تھا, لیکن شاید آپ کی کیبنٹ پوری ہو جائے گی اگر شعیب 2019 کا ورلڈ کپ آپ کھیلیں اور پاکستان جیتے, تو ICC ورلڈ T20 2009, ICC چیمپئنز ٹرافی 2017, سو یعنی کہ آپ 2019 تک تو نہیں جا رہے. سر کوشش میری یہی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر کھیلنا ہے, لیکن جتنا آپ کرٹیسزم کرتے ہیں مجھے لگتا ہے 2019 کی تو دور کی بات ہے, 19 ڈیٹ دور ہے. اظہر آپ کو پتا ہے نصرت کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ جمیکا کے بھوتوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں. سنا بھوت سے ڈر گئے تھے جمیکا میں, پورا ہوٹل جو ہے وہ سنا آپ نے کھڑا کر دیا تھا سارے. کیا ہوا؟ اچھا کیا ہوا گیا تھا, چلیں بتائیں نا ذرا. بتائیے گا, آپ نے ضرور یہاں ذکر کرنا. آپ چلیں. نہیں, ہم کافی لمبا سفر کر کے, آئی تھنک ویسٹ انڈیز جانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, کافی لمبا سفر کر کے جمیکا پہنچے. مجھے تو شہر کا نام بھی بھول گئے جہاں پہ ہم گئے, موٹنگو بے. ہاں, تو مونٹیگو بے. تو وہاں پہ جا کے اب 1.5 دن سے ہم سفر میں تھے, تو ہم نے کہا شاور وغیرہ لے کے ریفریش ہوتے ہیں. تو میں کسی بھی ہارر مووی کی طرح بڑے آرام سے شاور میں گیا ہوں. شاور لیا, ہاٹ شاور لیا, تو اوبیسلی اسٹیم ہو جاتی ہے روم واش روم میں. تو دیکھا, تو جب میں نے شاور کمپلیٹ کیا, کرٹن ہٹایا تو سامنے دیکھا تو بلڈ لکھا ہوا. اب وہ اس ٹائم پہ مجھے باب بولنے بھی یاد آ گیا, سارے کچھ یاد آ گیا کہ یہ جمیکا میں کچھ ہوا تھا. تو ابھی اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آئی, اسی طرح ہی بھاگا میں. اور اس کے بعد میں نے فون کیا اس ریسیپشن پہ کہ جی اٹس ارجنٹ, آئی ایم اسکیئرڈ, سو پلیز سینڈ سم ون. تو ان کی جو بولی ہے وہ بھی کچھ سمجھ آنے والی نہیں ہے. ہاں, تو انہوں نے کچھ کہا کہ میں کہ نو میٹر وٹ سینڈ سم ون. جو بھی آیا ان کا کوئی بندہ, اس نے آ کے کھولا, اس نے کہا یا مان. تو میں نے کہا دس از دا پرابلم دیٹ بلڈ از ریٹن آن مائی mirror, and he said, which mirror? I said, washroom mirror. I said, really, blood? No, it's written, not no blood, but blood is written on the mirror. So by that time جو ہے نا وہ اسٹیم ختم ہو گئی تھی, تو وہ بلڈ غائب ہو گیا. اب میں یہ میرا مذاق اڑائے گا, یہ نہ ہو کہ دوبارہ بلڈ بنے گا. تو وہ کھولا جب دوبارہ سے, میں نے کہا ایک سے اسٹیم دوبارہ کرتے ہیں. اسٹیم دوبارہ کی تو شکر ہے بلڈ آ گیا دوبارہ. اچھا سر, ایک اور چیز, ڈریسنگ روم کی ڈسکشنز کے بارے میں سب جاننا چاہتے ہیں. جو پہلا میچ تھا, ہارنے کے بعد کون سب سے زیادہ ڈپریس تھا, کون ایسا تھا جو آپ کو لگتا تھا یہ ہماری ٹیم کا موٹیویشنل پاور ہے, بس یہ اراؤنڈ ہوتا ہے تو ہم سب میں انرجی ہوتی ہے؟ دیکھیے اوبیسلی سب بہت ڈسپوائنٹ تھے. ہار جیت تو گیم کا ایسا ہے, لیکن جس طریقے سے ہم پہلا میچ ہارے تھے, اوبیسلی کوئی بھی جو ہے وہ جس طریقے سے ہمیں کھیلنا چاہیے تھا یا جس طرح ہماری ایبلٹی ہے اس کے بالکل ہم برعکس کھیلے اور ایزیلی گیم ہارے. سب کو اس چیز کا ڈسپوائنٹمنٹ سب سے زیادہ تھی. تو اس وقت جو ہے آئی تھنک سب پلیئرز ڈسپوائنٹڈ تھے, لیکن اوبیسلی کوچ کا یہاں پہ بہت اہم کردار تھا. آئی تھنک اسی وقت انہوں نے آئی تھنک میٹنگ کال کی کہ بفور وی لیو ہیئر
ڈسکس ضرور کیا کہاں کہاں ہم سے مسٹیک ہوئی, لیکن بیفور وی لیو ہمیں یہاں سے سب واش کر کے جانا ہے اپنے مائنڈس کو, اور جب ہم بس میں دوبارہ ہم باہر نکلیں یہاں سے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں کم از کم یہ ان کو میسج جائے کہ still two games to go, اور if we win that we are still in the tournament. Azhar, thank you so very much. اور شعیب ملک آپ کا بہت شکریہ. آپ ذرا اگلی ایپیسوڈ دیکھیے گا گیم اور کریٹیسزم کی بات کرتے ہیں. سر میرے لیے اب وہ اٹس جسٹ another program. گیم آن ہے. آج فل فارم میں ہے ڈاکی. اوکے, آج پنگا نہیں لینا. آپ نے بات کی نجم سیٹھی صاحب کی اور آپ نے بات کی شہریار احمد خان صاحب کی. تو حکومت پاکستان کو اور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, ان کا ایک ریزالو ہے. 2013 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروگریسونیس شروع ہوئی, جو 2009 3 مارچ سے ایک سیٹ بیک تھا, ایک انسیڈنٹ ہوا اور انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں سے چلی گئی. سو وزیر اعظم کا جو ہے ایک پرسنل انسینٹیو, اور اس پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو نیریٹو ہے ہماری حکومت کا, سو پاکستان ٹیلی ویژن اسپورٹس نے بھی اپنی کچھ کوشش کرنے کی کوشش جو ہے, ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اٹریکٹ کریں انٹرنیشنل کرکٹرز کو, وہ پاکستان آئیں. اور جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ ویوین رچرڈز یاد کر رہے تھے کہ 1987 کے ریلائنس کپ میں ایک سائیڈ میچ لاہور جمخانہ میں کھیلا گیا. تو وزیر اعظم صاحب کی تصویر وہ ہم جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ آئی, تو انہوں نے کہا دس مان کوڈ پلے. سو ویو کے ساتھ بھی وزیر اعظم صاحب نے کرکٹ کھیلی. اینڈ آئی پرسنلی فیل جس طرح PSL کا فائنلس پاکستان میں ہوا ہے, ورلڈ 11 جو جس طرح اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ آ رہی ہے, سو آئی تھنک یو آر ہیئر اینڈ انڈر یور گائیڈنس, اور پاکستان میں کرکٹ دوبارہ یقیناً واپس آئے گی. سو لیٹس سی اے اسمال جرنی. شو swift paradigm shift was noticed after May 2013. Prime Minister Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, third time in office, and cricket being quite close to his heart, focused on attracting the international game back to our country. By 2015, Government of Pakistan's narrative was quite clear, and it was to promote country's soft image. Pakistan Television Sports, encouraged by Prime Minister's resolve, one from the bouquet of Pakistan Television Corporation Limited network. PTV Sports is a 24/7 specialized channel, highest on consumer demand and ratings, spurred by the narrative of the Government of Islamic Republic of Pakistan, invited ex-foreign stars during the ICC World Cup 2015. It was ice-breaking, since international cricket has been taken away after an unfortunate incident on March 3rd, 2009. It was an instant hit and thus began a journey with the aim to promote Pakistan's soft image around the world, to create an impact and to make return of international cricket a possibility. It was not purely a commercial incentive. It was to create an environment where top stars felt comfortable and were always eager to come back. With ICC Champions Trophy 2017, a big ticket event played from June 1st to June 18th in England, and an event where Pakistan triumphed, the senior management of the PTVC, including the Minister of State for Information Broadcasting and National Heritage and Federal Secretary Information Broadcasting and National Heritage, and the PTVC, basing on Prime Minister Islamic Republic of Pakistan's narrative and philosophy of ensuring the world Pakistan was safe and a home for international cricket, decided to invite the best ever team of experts to our country. This included Sir Isaac Vivian Alexander Richards, one of the greatest batsmen in world cricket, about whom it is said never came anyone before him, never would come anyone after. Ian Chappell, the man who redefined the art of captaincy, who turned it around for Australia, and Brian Charles Lara, the only human in the universe having scored 100, a double 100, a triple 100, a quadruple century, and a 500 in an innings, graced PTV Sports' signature show, Game On Hai. For the first time it was decided, keeping in view the consumer's demand, to attract more people to Pakistan television. 90 minutes of the show was aired in English with foreign players, and 90 minutes of the show in Urdu with top-ranking Pakistan experts, Rashid Latif, the former Pakistan captain, Mohammad Wasim, and Saklan Mushtaq.
Besides being a huge financial success, it also ensured the steps taken towards revival of international cricket to Pakistan. Unprecedented ratings and country's soft image took the world by storm. The former players, Ian Chappell, Sir Vivian Richards and Brian Charles Lara, all insisted how safe they had been in Pakistan and how essential it was for world cricket to return to this peace-loving nation. We've only been here a few days, but over breakfast we were saying we're probably safer in Islamabad than we are in England at the moment. And that is the question I would ask the cricket administrators. All right, you're not coming to Pakistan because of dangers and so on, but now what are you going to do with England with all these things? You know? So it's got to be a fair balance. The world is a serious place today. There's lots of threats right around the world. So I guess Pakistan would have suffered over the years because of certain little incidents that they would have had. But I'm comfortable. I'm feeling good. I think it's been excellent. As I said, it's been my second time. And not the fact that I travel to the studio every single day and back to the hotel, but I also see it as a very peaceful time for me. So, you know, watching cricket, spending time at the hotel and the gym, also is a very healthy opportunity for me as well. Living in the Caribbean and all the different spices. So for me, it's comfortable, and as you know, it's not a second guest in coming. So I've always enjoyed myself here, and I'll be back. With the Pakistan team doing this proud, the winners of the ICC Champions Trophy 2017 and the top foreign panel experts appearing on PTV Sports make it a strong case to attract international cricket coming back home. It moves on. ख़वातीन और हज़रात, आपने ब्रायन लारा, विवियन रिचर्ड्स के कमेंट सुने और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में मुकम्मल महफूज समझते हैं अपने आप को, और ऐसा ही है। हम सॉफ्ट इमेज की बात खुद नहीं करते, दुनिया कहती है। जब पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो सोशल मीडिया पे एकदम बहुत ज़्यादा शोर मच गया, और ऐसे ऐसे लतीफ़े मैंने पढ़े वहाँ पे कि इतने क्रिएटिव लोग हैं। सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि इंडिया में, पूरे इंडिया में लोग ढूंढ रहे हैं कि रमज़ान कौन है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये रमज़ान तो कोई प्लेयर भी नहीं हुआ। तो पता चला कि हर जगह ये बात हो रही है कि रमज़ान ने मैच हराया, रमज़ान ने मैच हराया। तो पूरे इंडिया में लोग ढूंढ रहे हैं कि रमज़ान कौन है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेहनत थी, वहां पे यकीनन मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, और जितनी दुआ हमने आपके लिए की है, यकीन करें उस दिन कोई भी मैच होता आपने ज़रूर जीतना था। बेशक, और जिस तरह हम कह रहे थे कि आखिरी अशरा भी था रमज़ान मुबारक का, और तमाम लोगों के दिलों में एक ही आरजू थी, एक ही ख्वाहिश थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की सरजमीन पे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको लेके भी आए। अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे यहाँ पे कि किस तरह हुकूमत पंजाब ने तमाम यूनियन काउंसिल्स को ग्राउंड्स बनाने की हिदायत दी है। जिस तरह के हम जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद स्पोर्ट्स एक सूबाई सब्जेक्ट है। हमें यकीन है कि तमाम सूबों में इस तरह की काविशें की जा रही हैं। बल्कि मुझे याद है कि पिछले साल एक बहुत बड़ा T20 ऑल पाकिस्तान T20 चैंपियनशिप का इनेकाद बलूचिस्तान में भी किया गया, एंड इट वाज रियली हार्टनिंग टू सी टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान गो एंड पार्टिसिपेट देयर। और हमें यकीन है कि इस तरह हम बहुत जल्द पाकिस्तान के हर सूबे से, और ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि तमाम स्पोर्ट्स में, हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। बेशक। ख़वातीन और हज़रात, आप में से बहुत से लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि पाकिस्तान की सबसे पहली क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद, जिन्होंने ब्रिज टाउन बारबाडोस में 970 मिनट बैटिंग करते हुए 337 रन्स का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो रोजाना शाम को सतार पर मौसीकी की मशहूर धुनें सुनते थे। और उनका कहना यह था कि इससे ना सिर्फ वो रिलैक्स होते हैं, उन्हें ज़हनी सुकून मिलता है, बल्कि मस्बत सोच का भी जरिया बनता है ये वायलिन पे धुनें सुनना। बिल्कुल सही कह रहे हैं फारूक, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, और मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जिस मैदान में आप लोग उतरते हैं वो ऑलमोस्ट एक जंग का मैदान तस्वुर किया जाता है, और वहां पे अपनी विट्स को शार्प रखना, सही डिसीजन और सही जगह स्कोर या गोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए ऑफ कोर्स हर म्यूजिशियंस हैव ऑफ कोर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ देखते हैं तो बेशुमार गौहरे नायाब दुनिया को दिए इसने, जहां जिक्र होता है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का,
मलका तरन्नुम नूरजहां का, उस्ताद मेहदी हसन का। आज भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने इसमें अपना हिस्सा डालना है इसको संवारने में। तो यहाँ हम अपने म्यूजिशियंस को, अपने इंस्पायरिंग म्यूजिशियंस को कैसे भूल सकते हैं। अगर जज्बा सादिक हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट भी गिर जाती है। यहाँ मैं दावत देना चाहूँगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज़ वायलिनिस्ट रईस अहमद को, और संगत करेंगे इजाज हुसैन तबले पर और उस्मान अली गिटार पर।
جی خواتین و حضرات، میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا. سوشل میڈیا پہ ایک پکچر میں نے دیکھی اوول گراؤنڈ کی، جو پیچھے سے اتاری گئی تھی. ایک اسپیکٹیٹر جو ہے وہ میچ دیکھ رہا تھا، اس نے انڈین کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا ونر گیٹس کشمیر. تو آئی ہوپ کہ ناؤ دے لیو اپ ٹو دیئر پرومس، کیونکہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی اور اتنے وہ کانفیڈنٹ تھے، تو آئی تھنک دے شوڈ آنر دیئر کمٹمنٹ ناؤ. You are absolutely right, and I think کہ آپ نے انڈین کلر کی اس کو کہا، اورنج کلر میرے خیال میں وہ ٹی شرٹ تھی، and it was all over the internet, and we now are expecting them to living up to it, right? اچھا جی، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر پی ٹی وی اسپورٹس کے حوالے سے بات کروں گا. جو کوریج پی ٹی وی اسپورٹس نے دی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کو، اسپیشلی وہ یقیناً قابل ستائش ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز کا اس میں پورا کردار، بھرپور کردار رہا. تو میں چاہوں گا کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیج پہ آئیں اور ان کے ساتھ نصرت حارث. فاروق اور سدرہ، سب سے زیادہ جو خوشائن چیز رہی کہ اس آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی ایک تاریخ رقم کی گئی، جس وقت نہ صرف 3 ڈیبیوٹنٹس تھے بلکہ شاداب خان بیئرلی 18 ایئرز آف ایج اور حسن علی جو صرف 1 سال پہلے اس پاکستان ٹیم میں آئے. سو یقیناً ینگسٹرز نے جو ہے وہ ان کو جب اپرچونٹی دی گئی، ان کو موقع فراہم کیا گیا، تو دے لیوڈ اپ ٹو دیئر پرومس. اینڈ یہ پاکستان ہی کی تاریخ رہی ہے کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، جیسے ہماری یہ پاکستانی ٹیم چھو گئی. پاکستانی ٹیم چھا گئی اور آپ سب کے لیے ایک بار پھر جبر کے روز اور شب بدلنے لگے، آندھیوں میں چراغ جلنے لگے. گھر سے نکلا جو میں سفر، راستے میرے ساتھ چلنے لگے. اس وقت ہم ٹیم کا فخر، قوم کا فخر، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں اعلیٰ کارکردگی دکھا کر سینچری بنانے والے فخر زمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. Ladies and gentlemen, Fakhar Zaman, averaging 51 in list A cricket, 42 in first class cricket. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just like that. Made his debut in this Champions Trophy against South Africa جی، اور 26 گیندوں پہ 31 رنز بنائے، 6 چوکے مارے اور ساؤتھ افریقہ کو بے حال کیا. اور شاید مائنڈ سیٹ پاکستان کا جو ہے وہ ڈفرینٹ وہاں سے نظر آیا. اور پھر فخر، آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. نصف سینچری آپ کی سری لنکا کے اگینسٹ، اور پھر سیمی فائنلز میں 57 رنز اور 114 رنز. سنا کیا یہ فائنل نہیں کھیل رہے تھے؟ سنا آپ کہہ رہے تھے میں نہیں اس کھیل کا جواب ابھی دیں گے یا ایک اور کرکٹر کو یہاں پر بلانے کے بعد ہم جواب لیں؟ اب بلا لیں جی. ان کو بلا لیتے ہیں. ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ ہم انہیں بلانے والے ہیں. ویسے ہے وکٹ ٹیکر، یس، اب تو وکٹ ٹیکر کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں حسن علی، جنہوں نے میجر وکٹ اس ٹورنامنٹ میں حاصل کی، ریکارڈ قائم کیے اور سب کا سر فخر سے بلند کر دیا. Ladies and gentlemen, Fakhar Zaman, man of the match in the ICC Champions Trophy 2017 جو ہے فائنل، اور حسن علی گولڈن بال، بیسٹ بولر آف دا ٹورنامنٹ اینڈ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ، 13 وکٹس، equal the ICC Champions Trophy record of Jerome Taylor. حسن اور فخر، سب سے پہلے آپ سے سوال میں نے پوچھا، فائنل آپ نہیں کھیل رہے تھے اور 6 گھنٹے اپنے شین کے ساتھ گزارے تھے، اور کسی کو یہ نہیں خبر تھی کہ آپ صبح آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ بلانے کا. اور نہیں 6 گھنٹے تو خیر نہیں گزارے تھے، تھوڑے کم گزارے تھے. جب گیم آنا بھی تو کرنا ہے. بالکل میری طبیعت خراب تھی کافی زیادہ پریکٹس کے ٹائم سے، تو پھر میں نے فزیو کو بولا کہ اس طرح ہے. تو پھر گراؤنڈ میں بھی انہوں نے مجھے کافی میری دیکھ بھال کی. پھر ہوٹل میں بھی میں نے ان کو دوبارہ کال کی کہ میں ابھی بھی سیٹ نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے اپنے روم میں بلایا، پھر کافی ٹریٹمنٹ کی، اور رات کو سونے سے پہلے کچھ ٹیبلٹس دی، اور یہی بولا کہ صبح مجھے 7 بجے بتانا آپ نے کہ کھیل سکتے ہو یا نہیں. تو رات کو تو مجھے نہیں لگ رہا تھا، لیکن صبح پھر میں نے ان کو 7 بجے میسج کیا کہ میں فٹ ہوں اور کھیلوں گا. تو یہ جو 9 بال پہ اب آؤٹ ہوئے تھے، یہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ جو تیسری یا چوتھی بال؟ اور یہ بات سچ ہے کہ آپ نے ایک دن پہلے شاداب خان کو کہا تھا کہ میں 9 بال پہ آؤٹ ہوں گا اور پھر سینچری کروں گا؟ نہیں، سینچری کا تو میں نے نہیں بولا تھا. یہ ہم لوگ کھانا کھانے جاتے تھے تو ویسے ہی ایک دن میں نے خواب سا دیکھا تھا کہ یار
کافی لڑکے میں نے دیکھے کہ وہ 9 بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک ہاف دیکھا تھا میں نے, پھر میں نے شاداب کو بولا کاش میں بھی آؤٹ ہو جاؤں اس طرح 9 بال. مطلب آؤٹ ہونے کا خواب دیکھا. حسن, آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا ردم ہے, اور جس طرح آپ اسلام آباد, سب سے تو پہلے آپ اسلام آباد سے کرکٹ کھیلے, پشاور زلمی نے آپ کو پک کیا, اور وہاں پہ بھی آپ نے 2 PSL میں 12 وکٹیں لی ہیں 11 میچز میں. پھر آپ پاکستان کی نمائندگی کی, آپ نے 1 سال ہوا ہے, اور آپ سٹار بن گئے ہیں, اور آپ کی اپیل کا انداز جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے. کیسا لگ رہا ہے سرفراز احمد, کیپٹن احمد شہزاد, محمد حفیظ؟ میں کچھ ایک ہی سوال میں پوچھ لیں گے. میں نے آپ کو جلدی فارغ بھی کرنا نا. سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں پہ بلایا, اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اسلام آباد نہیں, میں نے کرکٹ سیالکوٹ سے شروع کیا ہے, 2 سال میں سیالکوٹ سے کیا. کھیلے تو اسلام آباد سے بھی ہے نا. اس کے بعد جب ہماری ٹیم ریلیگیٹ ہوگی تو پھر اسلام آباد کی طرف سے کھیلا ایز اے پرو. تو بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں محنت کی ہوئی ہے, اور وہ موقع ملا تھا. یہ بتائیے کس کو آؤٹ کرنے کے بعد ایسی تسلی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ آج آپ کو موقع ملا ہے, بیان کر دیجئے کس کو آؤٹ کرنے کے بعد. دیکھیں میرے لیے جتنی بھی وکٹ تھی وہ ساری ہی میرے لیے امپورٹنٹ. وہاں پہ پاکستان کو وکٹ چاہیے تھی, پاکستان ٹیم کو وکٹ چاہیے تھی, تو میری جتنی بھی وکٹ تھی سارے میرے لیے امپورٹنٹ تھی. اور فخر, اظہر علی کو میں بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں بھاگتے بہت اچھا ہے, رننگ بٹوین دا وکٹس بہت اعلیٰ ہے آپ کی. ان کو رن آؤٹ بھی کروایا آپ نے. 128 کی آپ کی ریکارڈ پارٹنرشپ ہے. 2006 کے بعد پہلی مرتبہ آپ دونوں نے ہائیسٹ رنز نمبر آف رنز کیے ہیں, 2006 کے بعد اوپنرز نے. نہیں سچ کالنگ ہماری بڑی اچھی چل رہی تھی پورے ٹورنامنٹ میں. اچھی چل رہی تھی نہیں, اس کے علاوہ. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے اظہر بھائی نے یہ کال میں بڑے اچھے ہیں, تو میں نا اس ٹائم تھوڑا بلائنڈ تھا, انہوں نے شاٹ ماری تو میرا منہ یہاں پہ تھا اور بال ادھر گئی, تو میں ایک دم یوں دے گا, میں بھاگا ہی نہیں ہوں. جب اظہر بھائی کدھر دیکھا, میں بولا اظہر بھائی کدھر, میرے پاس وہ نہیں تھے, اور میں کریز چھوڑی نہیں, میں کریز نہیں کھڑا ہوا تھا. اور سنا ہے کہ آپ کو انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ پل نہیں مارنی, اور آپ نے کہا کہ باؤنڈری چھوٹی ہے, 3rd مین پہ بھی چھکا ہو جائے گا, ٹاپ ایج لگے گا. جی بالکل, اظہر بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ یار کوئی ایک تو چھوڑ دے, تو میں نے بولا اظہر بھائی پیچھے کی باؤنڈری کافی چھوٹی ہے, تو اگر ٹاپ ایج لگے گا تو پیچھے چھکا ہوگا, مڈل ہوگا تو مڈ وکٹ پہ چوکا ہو جائے گا, تو مار دیتے. بہت شکریہ فخر, اینڈ تھینک یو ویری مچ حسن, اور وی آر پراؤڈ آف یو چیمپئنز. اب شعیب بھائی ایک بات بھول گئے تھے, وہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ انٹرنیشنل پورے دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں اور لوگوں کو میسیج دیتے ہیں کہ ہماری کنٹری پر امن ہے, اور تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی آئی تھنک حسن کی یہی بے ساختگی ہے جو لوگوں کو بہت پسند ہے. خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کئی انٹرویوز دیتے ہوئے بھی انہوں نے نچ کر کے سب سے کہا کہ ذرا بول دو, یہ میرا پیغام بھی آگے تک پہنچا دو. سمپل پرسن ہے. خواتین حضرات, ایک پرومو ہے جو ICC چیمپئنز ٹرافی کا تیار کیا ہوا ہے, وہ اب ہم پلے کریں گے آپ کے لیے. انہوں نے ٹیم میں جگہ بنائی, لیکن یہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا؟ اس سلسلے میں پاکستان سپر لیگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. PSL یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو کئی مرتبہ التوا کا شکار ہوا, لیکن پھر وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف صاحب کی خصوصی پر اسے آخر کار فنکشنل کیا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فاروق, بلکہ یہاں یہ مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ PSL کی بدولت ہی ہے کہ نہ صرف نئے نوجوان ٹیلنٹ کو دریافت کیا گیا, ان کو پروموٹ کرنے میں مدد ملی, بلکہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی بھی وطن واپسی ہوئی. اور یہ راہ ہموار کرنے میں PSL کے نام جو کریڈٹ جاتا ہے اس کو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی چیئرمین پاکستان سپر لیگ اور PCB کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ جناب نجم سیٹھی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Honorable Prime Minister Sahab, distinguished cabinet members, respected members of parliament, and all other top government and civil society functionaries,
and spokespersons. Assalamu alaikum. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جرنی میں بہت سے ایسا وقت آئے کہ ایسے لگتا تھا کہ ڈوب جائیں گے، اور میں سوچتا تھا کہ مجھے کس نے دھکا دیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ ہوا. ایک دن پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یاد کیا